اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے بحث کرے تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ تم اور ہم بلائیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو، ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، پھر ہم سب اور تم مل کر خود دل سے دعائیں کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ یہ مبالغے کا قصہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ آپ جو ہے لکھے غلط تھے وہ لڑ رہے تھے، تو آقا بولے اچھا ٹھیک ہے، تم تمہارے بیٹوں کو لاؤ، ہم ہمارے بیٹوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لا کے جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے بول کے۔ تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہی سچی باتیں ہیں اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی بڑے غلبے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اگر وہ انکار کرے تو اللہ بے شک خود جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم یعنی پورا ہونے میں برابر اور مستقر کامن ہے، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بناؤ۔ پھر وہ حق سے منہ موڑے تو تم کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ ہو کہ ہم تو مانتے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب تم کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں، جبکہ توریت اور انجیل تو ان کے زمانے کے بہت عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی، کیا پھر سمجھتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقف تھی، سو ایسی بات میں کیا حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ سب آدمیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ خصوصیات رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے اتباع کیا، اور یہ نبی ہے اور یہ ایمان والے بھی ہیں، اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کا مددگار۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے، اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب تم اللہ کی آیت سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میری بعض نے کہا کہ تم اس کو مسلمان پر اترا۔ اہل کتاب میں سے بعض نے کہا کہ تم اس جو مسلمانوں پر اترا یعنی قرآن شروع میں ایمان لاؤ اور آخری دن میں انکار کر دو، جب کیا وہ اہل ایمان اس ترکیب سے ایمان سے پھر جائیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار مت کرنا مگر اسی کے سامنے اقرار کرنا جو تمہارے دین کا پیروی ہو۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت ہے، یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی یہ چیز مل رہی ہے جو
کو ملی تھی، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ تم پر غالب آ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا ہے اور ساتھ ہی خوب جاننے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا فضل والا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر اس کے پاس انبار کے انبار بہت سارا مال بھی امانت میں رکھا دو تو وہ مانگتے ہی لا کر رکھ دے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہے جس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کریں گے جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال میں کوئی الزام نہیں ہے، اور وہ اللہ پر بھی جھوٹ لگاتے ہیں جبکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الزام کیوں نہ ہوگا جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متقیوں یعنی تقوی والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور نہ ان کو اللہ سے کلام کرنا کا موقع حاصل ہوگا، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی نظروں سے دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ سے وعدہ کرے اور قسم کھا کے پھر اس پہ کچھ پیسوں کے واسطے وہ قسم کو توڑ دیے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو محبت کی نظروں سے دیکھیں گے، نہ اللہ تعالیٰ لوگ پاک کریں گے، اللہ تعالیٰ لوگ کو دردناک عذاب دیں گے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہے کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے وقت زبان موڑ لیتے ہیں تاکہ تم ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے نہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یعنی جو قرآن پڑھنے والے جو پہلے زمانے کے جو تھے لوگ اللہ کی اہل کتاب پڑھتے وقت اپنی زبان کو موڑ لیتے تھے، یعنی جو ورڈز پورے چیزیں صحیح سے نہیں بولتے تھے اللہ اس میں ملا کے بولتے تھے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ اس لیے کہ ہم کتاب سکھاتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ حکم دیں گے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دیں گے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔